अब देखिए कि आज जिस तरह से हमने शुरू में तज़किरा किया कि आलमी दिन है आज सहाफ़ियों पर जराइम के ख़िलाफ़, तो PFUJ ने आलमी दिन अरशद शरीफ शहीद के नाम कर दिया है। अभी भी आपका जहन इनकारी है ये बात मानने से कि अरशद शरीफ साहब हमारे दरमियान नहीं रहे। हालांकि ना सिर्फ ये कि लम्हा ब लम्हा इस सूरत हाल से हम आगाह रहे, और ये शॉकिंग न्यूज़ जो है हर गुज़रते दिन के साथ हमारे मतलब ये है कि जहनों पे एक नया मतलब ये है कि दर्द नकूश छोड़ती है, और अनमिट नकूश है, ज़ाहिर है ये जोड़ छोड़ जाती है। लेकिन बहरहाल इस हकीकत के साथ अब आगे ज़िंदगी गुजारनी है। 2012 से 22 तक की मिसाल ले लो तो 53 सहाफ़ी जो है वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हारे अपने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान। इससे आपको पता चलता है कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, जो सहाफ़ी हैं उनको किस कदर फ्रीडम हासिल होगी। और जो 53 सहाफ़ी पिछले 10 सालों में शहीद किए गए हैं, नाहक मारे गए हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 2 सहाफ़ी ऐसे हैं जिनके मुजरिमों को सज़ा मिल सकी है। बाकी 96% मकतूल सहाफ़ियों के लवाहिकीन जो हैं वो अब तक इंसाफ के मुंतज़िर हैं। 2014 में एक साल में 14 सहाफ़ी कत्ल हुए थे। ये वर्स्ट साल था सहाफ़ियों के लिए। 2012 की बात करें तो उसके बाद हर साल कोई ना कोई सहाफ़ी कत्ल हुआ है। सिंध में तो सबसे ज़्यादा सहाफ़ी जो हैं वो टारगेट किए गए हैं। सिंध में 16 सहाफ़ी कत्ल हुए हैं, पंजाब में 14 मीडिया पर्सनस को निशाना बनाया गया, और पुलिस की चालान पेश करने में नाकामी एक बड़ी वजह थी कि ज़गासा की नाअहली पे भी मुकदमा ट्रायल में बड़ी रुकावट बनी है। तो ये तो तमाम तर सिचुएशन है जो कि हम अपने सामने देख भी रहे। रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, हम जैसे तस्करा कर चुके हैं कि PFUJ यानी कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने आज का आलमी दिन अरशद शरीफ शहीद के नाम कर दिया है। तो पाकिस्तान भर के प्रेस क्लब पर सियाह परचम लहराए जाएंगे, रैलियाँ निकाली जाएंगी, और इसके साथ साथ कीनिया हुकूमत से शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया जाएगा। और आज 3 बजे से पहर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मुश्तरका डायलॉग भी इससे मुतालिक होगा। और आज के दिन के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और ARY न्यूज़ सिंध के ब्यूरो चीफ लाला असद पठान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम लाला, बहुत शुक्रिया आपका, अपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। लाला, आज का दिन हमारे लिए तकलीफ़ दे इसलिए है क्योंकि हमने अपने एक बहुत ही प्यारे साथी, एक बहुत ही बड़े सहाफ़ी जो हैं उनको खोया है, वो शहीद हुए हैं। और अगर हम पाकिस्तान की तारीख़ पे, स्पेसिफ़िकली जो जर्नलिज़म की तारीख़ पे नज़र दौड़ाएं, तो जिस तरीके से पिछले 10 सालों में 53 सहाफ़ियों का कत्ल हो जाना, सिर्फ 2 को इंसाफ मिल जाना, कितना ज़रूरी है कि अब हम इंसाफ होता हुआ देखें एक ऐसे सहाफ़ी के साथ कि जिसके जनाजे पे ऐसा लगता था पूरा इस्लामाबाद क्या पूरा पाकिस्तान आया हो। इसमें कोई शक नहीं है मदिया, शुक्रिया कि पाकिस्तान में अब तक जितने जर्नलिस्ट जो कत्ल किए गए हैं उनमें से आपके बकौल के 2 जर्नलिस्टों को इंसाफ मिला है। मगर एक वली बाबर के केस में सिर्फ सज़ा हुई थी, जिसको बाद में हाई कोर्ट कराची ने नील एंड वाइट कर दिया, यानी वो सज़ा भी ख़त्म हो गई। तो इस तरह पाकिस्तान में किसी भी जर्नलिस्ट के कत्ल के बाद उसके कातलों को सज़ा नहीं हुई। इस जुर्म में हुकूमत वक्त भी शामिल है, मुताल्लिका पुलिस के इदारे भी शामिल हैं, और जो लीग पूल्स हैं कानून के वो भी शामिल हैं। और इंतज़ामिया और हुकूमत और ताकतवर लोग ये चाहते हैं कि जर्नलिस्टों की जवाबबंदी के लिए कानून को इतना मोड़ कर नरम किया जाए सज़ा के हवाले से कि किसी जर्नलिस्ट के कातिल को कभी भी सज़ा नहीं होनी चाहिए, वो कभी भी मंजर आम पर ना आना चाहिए, और उसका मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। और उसी सूरत में आप पाकिस्तान में जो जर्नलिस्ट है उसकी जवाबबंदी कर सकते हैं। तो ये बड़ी हठधर्मी और बेशर्मी है पाकिस्तान में बिलखुसूस, और बिलअमूम जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनमें ये प्रॉब्लम काफ़ी अरसे से चल रहा है। और इंशाल्लाह ये मत समझे कोई भी ताकतवर हल्का, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या चाहे वो गवर्नमेंट से बाहर हो, कि अरशद शरीफ की जवाबबंदी के बाद भी यहाँ पर अरशद शरीफ पैदा नहीं होंगे, यहाँ पर हज़ारों अरशद शरीफ पैदा होंगे। अच्छा, एक चीज़ पाकिस्तान में बसने वाले जो जर्नलिस्ट हैं वो तमाम अरशद शरीफ हैं। अच्छा, ये मुझे एक चीज़ ये बताइएगा, इस पे हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन ये जो आपने बात की और जिस तरह से आपने कहा कि वली बाबर की मिसाल ले लें, या और ऐसे कितने मुकदमात हैं, ऐसे कितने कत्ल के मामलात हैं जिसके अंदर मुजरिमों को सज़ा नहीं हो पाती। अच्छा, अव्वल तो हम ये देखते हैं कि इसकी वजह क्या आपको नज़र आती है? क्योंकि नॉर्मली अगर कोई सहाफ़ी कत्ल होता है तो क्या इदारा उसका साथ नहीं देता, या चीज़ को मुसलसल फॉलो नहीं किया जाता? क्योंकि सहाफ़ी बरादरी तो अपना असर रसूख भी कर रखती है महकमा पुलिस में, या उसके अलावा भी वो फॉलो अप भी ले सकती है। उनको ये भी पता है कि कौन से लूप होल्स हैं ताकि उससे किसी मुजरिम को फ़ायदा ना पहुँच सके। फिर आपको क्या वजूहात नज़र आती हैं कि इसकी वजह से कि मुजरिमान बच भी जाते हैं? देखें सती साहब के
آج جس طرح ارشد شریف کی کیس میں آپ دیکھیں کہ ایک طرف ہمارا بھائی قتل ہوا ہے اور ARY کا ایک مین اینکر قتل ہوا جس بے دردی سے سر راہ اس کو قتل کیا گیا، اور اس کے بعد اس کے قتل کے بعد جب ہم ادارہ مطالبہ کر رہا ہے، پاکستان کے جرنلسٹ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے قاتلوں کو منظر عام پر آنا چاہیے، ان کو کسی نہج پر پہنچانا چاہیے، تو دوسری طرف سے حکومت وقت نے ایک پریشر ڈالنا شروع کر دیا اور روز وزراء کی فوج زبر موج آ کر بیٹھ جاتی ہے ٹی وی چینلز پر، اور بڑی بڑی لمبی لمبی پریس کانفرنس ہوتی ہیں، اور اس میں بارہا الزام لگایا جاتا ہے، یا تو ARY کے آنر سلمان اقبال پہ لگایا جاتا ہے، یا ان کے ہیڈ آف نیوز عماد یوسف پہ لگایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اور تو یہ ایک ٹیکٹس ہے پاکستان میں، یہ آج سے نہیں چل رہا، اور یہ بدقسمتی ہے، یہ اوپر سے لے کر گورنمنٹ کے ان ہائی پاور لوگوں سے لے کر نیچے جو عام چھوٹی سطح پہ جو یونین کونسل کی سطح پر، ڈسٹرکٹ کی سطح پر جو ایک طاقتور فیوڈل بیٹھا ہوا ہے، بیوروکریٹ بیٹھا ہوا ہے، وہ جب بھی اس طرح کا کوئی اٹیمپٹ کرتا ہے کسی جرنلسٹ کے خلاف، اس کو قتل کرواتا ہے، تشدد کرتا ہے، کسی بھی معاملے میں اس کو تنگ کرتا ہے، تو جب وہ جرنلسٹ کے جب آواز اٹھاتا ہے اور پوری صحافتی برادری کی آواز اس کے ساتھ ملتی ہے، تو پھر اس کے خلاف ایک کاؤنٹر نیریٹو بننا شروع ہو جاتا ہے اس جرنلسٹ کے خلاف، ان جرنلسٹ کے حمایتیوں کے خلاف، ان کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کے خلاف. تو یہ آج پاکستان میں پہلی روایت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جتنے جرنلسٹ قتل ہوئے، کیا ولی بابر جب قتل ہوا، بے نظیر بھٹو کے جو قاتل ہیں، جی کمپلیٹ کیجئے، جب ولی بابر قتل ہوا کیا اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے بعد میں قتل نہیں ہوئے سارے کے سارے؟ کیا اس کے علاوہ جتنے جرنلسٹ پاکستان میں قتل ہوئے ہیں ان کے جو ورثہ ہیں ان کے اوپر بعد میں باثر لوگوں نے مقدمات نہیں بنائے؟ جن کے فٹ پرنٹس جاتے تھے گورنمنٹ کی طرف تو گورنمنٹ کی طرف سے ان کے اوپر مقدمات بنائے گئے، جن کے فٹ پرنٹس جاتے تھے کسی فیوڈل کی طرف، کسی طاقتور آدمی کی طرف، جو ٹارگٹ کیے جاتے رہے. ہم دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے حامد میر صاحب کو بھی جو نشانہ بنایا گیا، اور بہت سارے سے ابصار عالم صاحب کو بھی جیسے ٹارگٹ کیا گیا، ایسے بہت سارے جو صحافی ان کو دیکھتے ہیں کہ پہلے ٹارگٹ بھی کیا جاتا رہا، پھر ان پہ دباؤ بھی مزید ڈالا جاتا رہا. ایسے تمام تو صورتحال میں آپ مجھے لالا بتائیں کیسے ہم اپنی آنے والی نسلوں میں جو سٹوڈنٹس ہیں، جو بچے ہیں، ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آؤ اس فیلڈ کی جانب آؤ، کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے لوگوں کی سوسائٹی کے لیے واچ ڈاگس موجود ہوں جیسے کہ ہم ہیں. ہم کیسے بچوں کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے حق اور سچ کی آواز بلند کرنی ہے، جب اگر آپ کی خدا نہ خواستہ زبان بندی کر دی جائے، آپ کو اس راہ حق میں مار دیا جائے تو آپ کو انصاف بھی نہیں ملے گا؟ کیسے موٹیویٹ کریں گے؟ مدیہ، ایک بات آپ کے توسط سے میں پورے پاکستان کی جرنلسٹ کمیونٹی اور آنے والے جو جرنلسٹ ہیں جو قلم کے مزدور ساتھی بننا چاہتے ہیں اور اس ملک میں اپنے لوگوں کے لیے حق کی آواز بننا چاہتے ہیں، تو کبھی بھی حق اور سچ کی راستے پہ جب آپ چلتے ہیں تو آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. یہ کبھی بھی آپ تصور نہ کریں کہ ایک ظالم کو آپ جب ظالم کہیں گے تو وہ آپ کو آگے سے ٹارگٹ نہیں کرے گا. ایک طاقتور کو آپ آئینہ دکھائیں گے کہ آپ کے چہرے پہ یہ داغ ہیں تو وہ آپ کو ٹارگٹ نہیں کرے گا. آپ کسی طاقتور سے، کسی حکمران کو یہ سوال کریں گے کہ آپ اس قوم کے اربوں روپے کا ٹیکس وصول کرتے ہیں اور اس کی پاداش میں ان کو کیا واپس فیسلٹیز دیتے ہیں، تو وہ آپ کے خلاف کھڑا ہوگا. آپ ان کو پسند نہیں آئیں گے، وہ آپ کے خلاف مختلف قسم کے محاذ پیدا کرے گا. تو لہذا ہم نے ڈرنا نہیں ہے، ہم نے ڈرنا نہیں ہے، ہم نے لڑنا ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے. صحافی ایک عام آدمی، ہم صدف کو دیکھ لیتے ہیں، صحافی تو ایک عام آدمی ہے. آپ نے صدف کو دیکھ لیا نا کہ وہ کیسی کبھی رکشے میں بھی آ رہی ہے، بائک پہ بھی آ رہی ہے. جو ہمارے نارمل صحافی بھائی بھی ہیں، جو رپورٹرز بھی ہیں، وہ تو پیدل بھی چلتے ہیں. 2-3 بسیں بھی جو ہیں وہ چینج کر کے آ رہے ہوتے ہیں، بائک پہ بھی چل رہے تھے، پیدل بھی چل رہے تھے. تو سب کیسے ہوگا؟ اور ایسی صورتحال میں چلیں وہ تو ایک مشن پہ ہے اپنی جگہ وہ بات، لیکن اس کی فیملی جس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، کچھ دن میڈیا پہ ہائپ ہوتی ہے، سارے فوٹو سیشنز ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کا کوئی پرسانہ حال نہیں ہوتا. تو دیر ہیز ٹو بی اے میکینزم کہ کم از کم انصاف تو ملے. ہم اس وقت بات یہ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے رستہ پرخطر تھا، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ہر کسی کے ایک وقت معین ہے اس دنیا سے جانے کا، کس طریقے سے جا رہا ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن کم از کم کوئی ایسا نظام تو ہو کہ انصاف تو میسر آ سکے، قاتل کیفر کردار تک تو پہنچ سکیں. رونا یہی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. اشفاق، اس کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ میڈیا مالکان اور میڈیا کا ایک دوسرے سے اختلاف اور جو منتشر یونٹی نہ آپ ہونا کا نیریٹو ہے. اس منتشر نیریٹو نے آج ہمارے ورکر کو جا کے اس نہج پہ کھڑا کر دیا ہے کہ وہ ہر عام آدمی کی
جو ہے وہ گولی کے نشانے پر آ کر کھڑا ہو گیا. بہت پیاری بات. جب تک میڈیا مالکان کو سوچنا پڑے گا, میڈیا مالکان کو یہ چیز طے کرنی پڑے گی کہ آپ کے بزنس کے اختلافات اپنی جگہ پر, آپ کے اسٹیٹس کے اختلافات اپنی جگہ پر, مگر جب بھی کوئی ورکر قتل ہوگا, چاہے اس کا کسی بھی ادارے سے تعلق ہو, تمام میڈیا کے چینل اور تمام اخبارات اس ورکر کے لیے جڑ کر کھڑے ہو جائیں گے, اور تب تک وہ جڑ کر کھڑے رہیں گے جب تک اس ورکر کو انصاف نہیں ملتا, اس کے قاتلوں کو ہم کیف کردار تک نہیں پہنچاتے. تو جس دن یہ طے ہو گیا اور یہ ہم نے کر کے دکھا دیا, خدا کی قسم کوئی مائی کا لال پاکستان میں کسی جرنلسٹ کو نہ قتل کر سکتا ہے, نہ تشدد کر سکتا ہے, نہ کسی بھی قسم کا اس کو ہیوملیٹ کر سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں اتنی کم سیلریز میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور وی آر سو گلیڈ لالا کہ ہمارے سر پہ آپ جیسے بڑے صحافی موجود ہیں جو اس بات کو ریلائز کرتے ہیں کہ بھائی جو صحافی ہیں, جو یہ ورکرز ہیں جو چینل میں کام کرتے ہیں, ان کے لیے کچھ ہونا چاہیے. چھوٹی چھوٹی محدود آمدنی میں یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اتنی بڑی بڑی خبریں لے کر آ رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے کیا پروٹیکشن ہے اگر ان کو مار دیا جائے. تو یہ بہت ذرا ضروری ہے کہ یہاں پہ یونٹی ایک ہونا چاہیے, بھی اس میں بڑا کردار ادا کرنا چاہیے, کیونکہ ماضی میں شکایات یہ رہی ہیں کہ جب جو ان کے لیڈرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ جا کے مالکان سے ایٹ ٹائمز ہوتا یہ تھا کہ ماضی میں ساز باز کر لیتے تھے اور بیچارے صحافی جو ہے وہ رولتے رہتے تھے. تو دیر ہیز ٹو بی اے میکینزم کہ اس کے اوپر سارے مل کے کام کریں اور فار دا بیٹرمنٹ آف دا جرنلسٹ کمیونٹی. بہت شکریہ جی. لالا اسد پٹھان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اچھا, ایک طرف تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہمارے یہاں کے صحافی ہیں وہ مسلسل ٹارگٹ ہوتے ہیں, دوسری جانب بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے ہمارے جو صحافی ہیں, ہمارے میڈیا میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں, وہ ہر قسم کے برے حالات میں, چاہے وہ کووڈ ہو, ملک میں سیلاب آیا ہو, زلزلہ آیا ہو, اس کا کام ہے وہ روز گھر سے باہر نکلے گا, چاہے وہ رکشہ پکڑے, چاہے وہ 3-4 بسز تبدیل کرے, چاہے وہ بائک پر آئے, چاہے وہ پیدل آئے, لیکن وہ آ کے اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے. دوسری جانب صرف یہ نہیں کہ پروٹیکشن دینا ہے, یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کیوں ایک غربت کی مطلب جو جن کی سیلریز ہیں وہ کیوں جسٹیفائی نہیں کری ان کی رسپانسبلٹی. بالکل سیلری اتنی کم ہے اور جو کام ہیں وہ اتنے بڑے بڑے کر رہے ہیں, تو یہاں پہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو منافع ہوتا ہے نا وہ ان تک بھی جانا چاہیے جو کام کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی, منافع نہ صحیح تو کم از کم سیلری اچھی ہونی چاہیے, سیلری بڑھا دیں. ہاں وہ ایگزیکٹلی.